بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب اللہ علیکم۔ حضرات گرامی قدر، بزرگوں اور دوستوں، بزرگوں اور دوست اور عزیز ساتھیوں، واجب القدر اور واجب الاحترام معززات اور مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دی توفیق نال پچھلے جمعے اندر میں قرآن پاک دے چوتھے پارے دا خلاصہ آپ دے سامنے رکھیا سی۔ پوری توجہ میری طرف رکھیے تاکہ میں بیان کر سکا کہ میں پچھلے جمعے تانوں کی دسیا۔ چوتھے پارے دا آغاز لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون دے الفاظ تو اللہ نے کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر او چیز خرچ کرو جیڑی تانوں آپ پسند ہوئے، زیادہ محبوب ہوئے۔ تو چوتھے پارے دا اختتام کچھ اللہ تعالیٰ نے رشتے بیان کیتے کہ جنہ دے نال انسان دا نکاح حرام ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ چوتھے پارے دے آخر دے اتے اللہ تعالیٰ نے او رشتے بیان کیتے۔ تو لہذا چوتھے پارے دے وچوں جڑا پیغام اللہ نے سانو دیتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو اللہ دی چاہت ہے وہی چاہت تہاڈی ہونی چاہیے۔ اللہ دے رستے میں دین لگے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے یار لہذا مینوں یہ چنگی نہیں لگتی۔ رب دی پسند نو اپنی پسند بڑھاؤ بس۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا قوانین سانو بیان کر دیتے ہیں کہ انسان نو ایک سرکل دے اندر رہ کے، ایک دائرے اندر رہ کے شریعت دی روشنی دے اندر سانو عمل صالحہ کرنا چاہیے۔ تو لہذا وہ سارے قوانین اللہ تعالیٰ نے سانو قرآن پاک اندر واضح بیان کر دیتے ہیں۔ تو لہذا غور توجہ دے نال بات سنیے، جتوں شریعت نے منع کر دیتا اتھوں منع ہو جاؤ، جتھے شریعت نے سانو چلایا ہے اتھے چل جاؤ۔ اے ہی سانو چوتھے پارے دا پیغام اللہ تعالیٰ نے سانو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں انشاءاللہ قرآن پاک دا 5واں پارہ مالک دی توفیق نال بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والمحصنات من النساء، ایڈی گالے نا ذرا غور نہ سننے والی۔ رب کریم نے 5ویں پارے دا آغاز ان الفاظ تو کیتا ہے کہ والمحصنات من النساء،
کہ ایسیاں عورتاں تواڈے تے حرام نے جیڑیاں عورتاں شادی شدہ نے. ایسیاں عورتاں دے نال نکاح حرام ہے. والمحصنات، محصنات دا معنی ہوندا ہے شوہر والیاں عورتاں. اس دا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک ایسی عورت ہے کہ جہاں خامد زندہ ہے، تو آڈے ذہن دے وچ سوال آیا ہوئے گا کہ مولانا شادی شدہ عورتاں اگے نکاح کاری لیندیاں نے، تسی کہہ رہے ہو حرام ہے. نہیں، گل سمجھو پہلے میں کرنی کی چاہنا. پتر اٹھنا بیٹھنا بند کرو. ایسیاں عورتاں کہ جڑیاں شادی شدہ نے تو آڈے تے حرام نے. اللہ تعالیٰ نے دسیا اے ہے کہ ایسی عورت جیدہ خامد زندہ ہے، خامد نے طلاق نہیں دیتی اور نہ ہی وہ خامد مرے ہے، زندہ ہے، وہ دے نکاح اندر ہے. ایسی عورت دے نال اگر کوئی بندہ نکاح کرے گا تو نکاح حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے، چونکہ وہ پہلے نکاح دے اندر ہے. اگر وہ خامد مر گیا ہے تو عدت تو بعد وہ نکاح کر سکتی ہے. اگر انہیں طلاق دے دیتی ہے عدت تو بعد وہ نکاح کر سکتی. ایسی عورت کے جیڑی ہجے نکاح دے اندر ہے، اگر جیڑا بندہ اس عورت دے نال نکاح کرے گا وہ نکاح حرام ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے دا آغاز اس لفظ تو کیتا ہے. تو یاد رکھیے اللہ پاک نے کہ کی فرمایا ہے، اِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، مگر ایسیاں عورتاں جڑیاں تہاڈی ملکیت دے اندر نے. کیوں جی یہ بات سمجھ لگ گئی ہے نا کیڑی عورت حرام ہے؟ جڑی شادی شدہ ہے وہ خامد زندہ ہے، نکاح دے اندر ہے، ایسی عورت نہ نکاح حرام ہے. ایک گل پلے بن لے. اور آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ایسیاں عورتاں جیڑیاں تہاڈی ملکیت دے اندر نے. مراد لونڈیاں، سارے بولو لونڈیاں، کیونکہ ان دے کنسیپٹ نہیں لونڈیاں دا، غلاماں دا. تو لہذا جڑی میدان جہاد دے وچوں صحابہ کرام نو مال غنیمت ملدا سی نا، انہاں دے اندر عورتاں بھی ہوندیاں، بچے بھی ہوندے، تے بچے غلام بن جاندے، عورتاں لونڈیاں بن جاندیاں. ہن ایسی عورت جو لونڈی بن کے آئی ہے، پاویں او دا خامد زندہ ہے، او دے نال او شخص ازواجی معاملات طے کر سکتا ہے، پاویں او دا خامد زندہ ہے پاویں نہیں زندہ، او لونڈی ہے. چلو اس طرح ہی سمجھ لو کہ وہ دا خامد زندہ ہے. اگر ایسی لونڈی اگر صحابہ کرام دا جڑا نبی علیہ السلام دا دور سی نا، وہ دی میں گل کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماندے کہ اے عورت فلاں صحابی دے حوالے کر دیو، اے جڑی لونڈی ہے اے فلاں صحابی دے حوالے، اے لونڈی فلاں صحابی دے حوالے. اور پھر واہ اللہ دی قسم ہے، شریعت پیغمبر، شریعت محمدیہ ایسی پکیزہ شریعت ہے کہ اللہ دی قسم انسان جویں جویں شریعت میں پڑھدا ہے انسان دا ایمان تازہ ہوندا جاندا ہے. تو لہذا ایسی عورت جو لونڈی بن کے تہاڈی ملکیت دے اندر آ گئی ہے، پاویں او دا خامد زندہ ہے، اس عورت دے نال تسی قربت اختیار کر سکتے ہو. اے اللہ تعالیٰ نے سانو قرآن پاک دے 5ویں پارے دے آغاز اندر اے بات سانو سمجھائی. مگر ساڑھی صورتحال پتہ کیویں دی کتھے یاد آئے، شیر پنجاب مولانا منظور صاحب جتھے نے اللہ انہوں دی حفاظت فرمائے، 42 45 48 سال ہو گئے نے بلاؤس تبلیغ کر دے ہیں، اللہ اس شیر دی حفاظت فرمائے. فرمانے نے کہ مشرف دا دور سی، میں مشرف نو للکاریا، پولیس آئی انہاں ہاتھ کڑی لائی تے میں جیل چ لے گئے. شیر پنجاب مولانا منظور صاحب گل سنا دے، کہنے لگے جدو میں جیل چ گیا نا، غور کرے اج میرے والے، جدو میں جیل چ گیا تو میرے جان تو اگے نا انہوں نے 5-4 مولوی اور تاڑے ہوئے جیل دے اندر. ایک مولوی کہنے لگے میں نے ویکھ کے کہنے لگا، مولوی صاحب کیڑے گناہ دے پاروں آئے ہو، کیڑا گناہ کیتا جے؟
تسی بھی جیل چاہ گئے ہو. مولانا منظور صاحب فرما لگے یار میں تو کوئی ایڈا وڈا گناہ تو نہیں کیتا, میں صرف حکومت نو للکاریا مشرف نو, تو مینوں ہتھ کڑی لا کے انہوں نے جیل چ لیندا ہے, آہی میرا جرم ہے. مولانا منظور صاحب فرما لگے میں اس مولوی نو سوال کیتا بھی تو کیڑا گناہ کیتا ہے؟ کہنے لگا جی میں بھی کوئی ایڈا وڈا گناہ نہیں کیتا, بھی نکاح دے نکاح پڑھا چھڑیا. سمجھ آئی ہے؟ کہنے لگا کہ میں کوئی ایڈا وڈا گناہ نہیں کیتا, اے مولویاں دے حالو چار چھلڑاں دی خاطر بد بختو کچھ حیا بھی کریا کرو, کوئی دائیں بائیں اگے پیچھے ویکھ لیا کرو. کہ چاند جناب ٹکیاں دی خاطر نکاح دے نکاح پڑھا چھڑیا ہے, انہاں پرچہ کیتا تے میں اندر آ گیا. انہوں نے کہا بالکل تو ٹھیک آیا. تو لہذا اے باتاں جڑی ہے نا قرآن پاک نے سانوں دسیاں نے, انہاں تے غور کرو. اچھا پتہ کدوں لگے گا جدوں اسی قرآن آپ ترجمے نہ پڑھا گے. جدوں قرآن پاک ترجمے نہ پڑھنا ہی نہیں تو سانوں کی پتہ لگنا قرآن کی کہہ رہے ہیں. تو لہذا دیکھو نا میں تانوں مسلسل اللہ دی تو اللہ میرے توفیق دے, مینوں بھی زندگی دے تانوں بھی, میں ایک سلسلہ شروع کیتا ہے الحمدللہ. ساڑھے 4 پارے ختم ہو گئے نے, آج 5واں پارہ میں تانوں انشاءاللہ سنانا ہے تے تانوں اے دسنا کہ سانوں قرآن نے کیا کی. تو لہذا سنیے قرآن پاک. اللہ تعالیٰ نے نا قرآن پاک دے 5ویں پارے دا پہلا پیغام جڑا میں تانوں سنا دیتا ہے, اور دوسرا پیغام ایسے پارے دی نا جناب ایسے آیت دی اگلی آیت تے اگلے حصے تے غور کرنا. اللہ پاک نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا کہ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. فرمایا سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں نو قرآن پڑھ کے سنا دو. توجہ فرماؤ اے جڑیاں عورت پتر کیڑے بچے بول دے نے خدا واسطے چپ کر جو پتر, چپ کر جو, چپ کر کے بیٹھو. اللہ پاک نے نا کی فرمایا, اے بھی گل سننے والی ہے, دیکھو میرے وال توجہ فرماؤ. اللہ فرمانے نے انہاں عورتاں تو علاوہ تواڈے تے ساریاں عورتاں حلال نے, مگر حق مہر دے کے. سارے بولو حق مہر. جیڑا مال تو انہوں دیتا ہے نا ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین. اللہ فرماتے ہیں نکاح کرنا ہے صرف اپنی خواہشات پوری کرنے واسطے نکاح نہیں کرنا. غور کریا جے پاک دامنی واسطے, چونکہ نکاح دے کچھ مقاصد ہوندے نے, کچھ غرض و غایت ہوندیاں نے کہ افزائش نسل واسطے, عفت واسطے, عصمت واسطے اور نسل اگے بڑھان واسطے نکاح کیتا جاندہ ہے. صرف اے نہیں کہ اپنی خواہشات نو پورا کرنے واسطے نکاح کرنا ہے, اے نکاح اس طرح نہیں ہوندہ. لہذا سنت ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. فرمایا سنت نکاح میری سنت ہے, جیڑا میری سنت تو اعراض کردہ ہے, منہ پھیردہ ہے, او دا میری امت دے نال کوئی تعلق نہیں. لہذا نکاح پیغمبر علیہ السلام دی سنت ہے. سارے صحابہ سارے انبیاء جناب نکاح کر دے آئے نے. اس انبیاء نے اپنی اولاداں دے اگے نکاح کیتے, صحابہ اکرام شادیاں نکاح کر دے آئے نے. آئیے اللہ فرماندے نے انہاں عورتاں تو علاوہ ساریاں عورتوں ڈرتے حلال نے. فرمایا ان تبتغوا باموالکم, مگر اپنے مالاں دے وچوں حق مہر ادا کرنا. حق مہر ادا کرنا. تے بعد لوگ نا اس آیت نو نکاح متع دے اتے پیش کر دینا. نکاح متع دے پیش کیتا جاندہ ہے اس آیت نو. قرآن پاک اس آیت نو جڑے متع دے قائل نے, متع دے قائل نے اس آیت نو دلیل بنا کے پیش کر دینے. ہون میرے والے ویکھو نکاح متع ہوندہ کی. نکاح متع ہوندہ ہے عارضی نکاح. سارے بولو عارضی نکاح. مثلا ایک عورت دے نال انہیں 2 یا 4 دنوں واسطے گل کر لئی کہ 2-4 راتاں میرے نال گزارنیاں نے, منگ کنے پیسے منگنی ہو 5,000 10,000 15,000 20,000 جننے منگے او بندہ ان پیسے دے کے جڑی متعینہ مدت ہوندی ہے نا, مدت جڑی انہیں مقرر کیتی ہوندی ہے, او دے نال پھر اونے دنوں واسطے اونیاں راتاں واسطے او بندہ نکاح پڑھاندا ہے پیسے دے کے. انہوں کی کہندے نکاح
متا ہون غور کریا جے نکاح متا سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہ تے انہوں حلال قرار دیتا سی. کنیاں جگہ تے؟ اور میں صحیح مسلم پڑھن لگا کتاب النکاح اندر حدیث ہے نکاح متا پیغمبر علیہ السلام نے استراری صورت دے اندر 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے نکاح متا نو حلال قرار دیتا سی. نمبر 1 جنگ تبوک اندر، نمبر 2 جنگ خیبر اندر، نمبر 3 فتح مکہ دے موقع تے، اور چوتھے الفاظ بھی آندے نے اوتاس دے مقام تے، یعنی جنگ تبوک، جنگ خیبر، فتح مکہ یا اوتاس دے الفاظ آندے نے. لہذا اے 3-4 جگہ تے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متا نو حلال قرار دیتا سی. مگر یاد رکھے آجے نبی علیہ السلام نے پھر اس نکاح نو حرام بھی قرار دیتا ہے خیبر دے موقع تے. ہون میں حدیث پڑھن لگیا تہذیب الاحکام کتاب النکاح اندر حدیث ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یقین جانو ایک نکتہ نہ ہونے ہی اللہ نے میرے ذہن چ پایا. کل دا نا میں جمعے نو تیار کیتا ہے میرے کوئی ذہن چ گل نہیں سی، اے ہونے ہی اللہ نے میرے ذہن چ گل پائی ہے. واہ اللہ تیری تقسیم تو قربان. اور نکاح متا دے قائل کون نے؟ علی کرنا لے تے او حدیث نو بھی حضرت علی کو پیغمبر نے بیان کیتا ہے. فرمایا میرے پیارے علی بیان کر دو تاکہ قیامت تک آن والے سمجھ جان کے نکاح متا حرام ہے. تسی سارے بولو نکاح متا حرام ہے. کرائے دا نکاح، عارضی نکاح، کو غیرت شرم حیا ہے. ساڑھے دین دا نام غیرت ہے، حیا دا نام ہے، شرم دا نام دین ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے علی بیان فرما دو. فرمایا حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر، فرمایا یوم خیبر لحوم ریال اہلیہ والنکاح المتع. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے علی انہوں کہہ دو کہ آج تو بعد گھریلو گدے بھی حرام نے، نکاح متا بھی حرام ہے. اس طرح میں ایک حدیث تو سنائی ہے، ویسے دے بڑیاں روایتہ نبی علیہ السلام نے نکاح متا نو حرام کیتا ہے. لہذا پہلے گھریلو گدے بھی کھانے جائے سی، گدے دا گوشت پہلے جائے سی. جڑے لوگ اپنے گھراں دے اندر گدے رکھے ہوندے پالتو گدے، ایدا بھی نبی علیہ السلام نے گوشت حرام قرار دے دیتا ہے. لہذا نکاح متا بھی حرام قرار دے دیتا ہے. آؤ میں توانو 5ویں پارے دا پہلا پیغام سنا دیتا ہے جو اللہ پاک نے بیان کیتا ہے. آئیے ذرا سنیے دوسرا پیغام 5ویں پارے دا ہے. فرمایا اے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجیے. اللہ پاک نے فرمایا ہے، آئیے لوگوں 5واں پارہ 29 نمبر آیت ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. سنیے 5ویں پارے دا دوسرا پیغام کی ہے. پڑھیے قرآن خدا واسطے شروع کر دو ترجمہ میرا قرآن پڑھنا ہے. اللہ پاک نے فرمایا حرام دا کاروبار نہیں کرنا. خدا کو ڈرو مسلمانوں، حرام دا کاروبار نہیں کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے دے نال حرام دا کاروبار نہیں کرنا ہے. لہذا میں دعا کر لگا جے کوئی زبان خاموش نہ رہے. اے میرے اللہ، اے جن مسلمان بیٹھے نے میرے سمیت، اللہ ہر مسلمان نو رزق حلال وافر وافر نصیب فرما دے.
اللہ حرام دے لقمے تو ہر مسلمان نو محفوظ فرمائے۔ پنجویں پارے دا دوسرا پیغام 29 نمبر آئے دے نبی علیہ السلام نے تجارت دے کچھ شرعی اصول بیان فرمائے نے۔ او کاروباری لوگوں غور دے نال بات سنیا جے، نبی علیہ السلام نے تجارت دے جڑے اصول بیان فرمائے نے، نبی علیہ السلام نے قواعد و ضوابط بیان فرمائے نے۔ وہاں محبوب جتھے لیٹے نے اللہ اس روضہ رسول تے بے شمار رحمتاں دی برکھا نازل فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے امتیانوں پیشاب تے پخانہ کرن دا طریقہ بھی بیان کر دیتا ہے، جتی پان دا تے لان دا طریقہ بھی بیان کر دیتا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے کوئی ایسا مسئلہ کوئی نہیں چھپایا جیڑا نبی علیہ السلام دا امتی پریشان ہو جائے۔ آئیے پنجویں پارے دا دوسرا پیغام کی حلال کاروبار کرنا ہے، حرام دا کاروبار نہیں کرنا ہے۔ آؤ نبی علیہ السلام نے کچھ اصول بیان فرمائے نے۔ آپ فرماندے نے بے اور مشتری آپس اندر رضا مند ہون، رضا مندی دوواں دی سودا لین والا سودا دین والا، انہاں دے درمیان دوواں دے درمیان رضا مندی دا ہونا ضروری ہے، لہذا اے شرعی جناب شرعی تجارت ہے۔ آؤ ذرا دوسری بات نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ شرعی تجارت ہوے جیڑا ناپ تول اندر کمی نہ کرے، ناپ تول دے اندر کمی نہیں کرنی۔ مینوں کل ہی ایک بندہ گل سنا رہا سی، کہنے لگا مولانا ساڑے ایک بندہ ہے انہیں ہمیشہ کاٹی تولیا ہے، کدی بھی انہیں پورا نہیں تولیا دے پورا مہینہ دی جان نہیں نکلی۔ کہ دے واسطے کماندے اولاد دے واسطے، مڑ کے اولاد جیڑی ہے پیو دی قبر تے بھی نہیں جاندی، لہذا تھوڑا کما لو، حلال دا کما لو، تھوڑا کما لو، جائز کما لو۔ لہذا نبی علیہ السلام فرماندے نے شرعی اصول شرعی تجارت دا اصول ہے وے کہ سودا خریدن والا دین والے دوویں رضا مندی ہون، لین والا دین والا دوواں دے درمیان رضا مندی ہوے۔ اور شرعی اصول تجارت دا اے وے کہ ناپ تول دے اندر کمی نہیں، جس جناب مال تول دے اندر کمی ہوئے گی ایسی تجارت جڑی ہے غیر شرعی ہے۔ اور نمبر 3 نبی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن نبی علیہ السلام دے نازل ہو رہا ہے، فرمایا کہ ایسی تجارت جڑی توانو ذکر الہی تو غافل نہ کرے۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تجارت ایسی نہ ہو جیڑی ذکر الہی تو غافل کر دے، جیڑی ذکر الہی تو تجارت غافل کر دے۔ دکانداری ہووے، تجارت ہووے، کوئی بھی پیشہ ہووے جدے اندر تسی نماز ٹائم نہ پڑھ نہیں سکدے، جمعہ نہیں پڑھ سکدے ٹائم دے نال، ایسی تجارت ایسی دکان غیر شرعی ہے۔ اے میرے اللہ سانو سن کے عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ آئیے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے، ایسی تجارت جڑی تہاڈیوں ذکر الہی تو غافل کر دے۔ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے دکان تے بیٹھے، میرے والے بیٹھے دکان تے بیٹھے، سودا تول لیا، ہجے دین لگے، آواز آئی مسجد نبی جو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ بولو بولو اللہ سب سے، سارے بولو اللہ سب سے بڑا ہے۔ صحابی رسول نے نا کی کرنا دی، دینا ہی سی نا، پیسے لے کے گلے چ رکھنا ہی تے آ جانا سی، نہیں فرمایا ہون نہیں، نماز پڑھ کے تے بعد اندر کہنے لگے یار کنی دیر لگنی ہے، تو ٹائم بتھیرا پیا دے کے جاؤ۔ کہنے لگے نہیں، لہذا اذان ہو گئی ہے، ہون میں جڑا کام کراں گا وہ مشکوک ہو جائے گا۔ ہجے وہ صحابی رسول مسجد نبوی اندر نہیں آئے، جبریل علیہ السلام فوری قرآن لے کے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو آ گئے۔ فرمایا محبوب جی اگر وہ فلانا تہاڈا صحابی تہاڈے کول آ رہے ہیں، جدوں آوے انہوں قرآن دی عید سنا دیا جے، یہ قرآن دی عید اللہ نے نازل ہی وہ دی شان اندر کی تھی۔ اور میں نے دسو یار ایسا دکاندار ہوئے جدو تو رب راضی ہوندے، نہ وہی ہونی ہے تو نہ ہی کوئی عید نازل ہونی ہے، ہن اللہ نو اسی راضی تے کر سکنے ہیں نا، ناراض کر سکنے ہیں، راضی کر سکنے ہیں۔
لہذا نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑی تجارت ذکر الہی تو غافل کر دوے ایسی تجارت جڑی ہے غیر شرعی ہے، غیر شرعی ہے. جس تجارت دے اندر تسی ذکر الہی نماز ٹائم نہ جمعہ ٹائم نہ ذکر و ذکار کر دے ہو، لہذا اے شرعی اصول ہے، شرعی تجارت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کتے دی قیمت، بلی دی قیمت تے خون دی قیمت لینی حرام ہے. کتے نو ویچنا بول دے نہیں، کتے نو ویچنا ویچ کے پیسے لینا حرام ہے، بلی ویچ کے پیسے لینا حرام ہے. بخاری اندر روایت نہ ہوئے میں مجرم. نبی علیہ السلام نے فرمایا کتے دی کمائی، بلی دی کمائی، ایک زانیہ عورت دی کمائی حرام ہے. سارے بولو. آج میں تو نتاں کہ نا قرآن پڑھ لو ترجمے نہ سانو پتہ لگ جائے کیڑیاں شہوہ حلال نے کیڑیاں حرام. لہذا خون بیچنا حرام ہے. تسی چل جاؤ نا اتھے اپنا ہاسپٹل دے اندر خون ویچ دے جے کسے ماڑے بندے نو لا دیو گے تو پھر کیڑی گل ہے. کئی خون دین جاندے نے تے وہ آندے نے بھائی نے پیسے لینے نہیں تے خون دی بوتل دے دیاں گے، خون دی بوتل ایویں پڑ جاندی، خون دی بوتل دے کے ڈگ پیندے نے چار انہوں لوڑیاں پیندیاں. لہذا خون دی قیمت حرام ہے لینی. بلی بیچ کے پیسے لینے حرام ہے، کتا بیچ کے پیسے لینے حرام نے. ایسی تجارت جڑی کتا بلی، کتے دی تجارت، بلی دی تجارت، خون دی تجارت حرام ہے. لہذا نبی علیہ السلام نے فرمایا مشکوک چیزاں بیچنیاں حرام نے. جیسے بڑا فکر ہوئے پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے، لہذا ایسی تجارت بھی حرام ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہانت نجومی دی کمائی حرام ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا شراب بیچنا حرام ہے، مردار دی چربی بیچنا حرام ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے قسمہ چک چک کے مال بیچنا حرام ہے. لہذا نبی علیہ السلام نے غیر شرعی جناب تجارت دے اصول بھی بیان کر دیتے ہیں. اللہ فرماندے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. لہذا 5ویں پارے دا دوسرا پیغام ہے کاروبار حرام نہیں کرنا، کاروبار حلال کرنا ہے. آئیے ذرا غور کیجیے اللہ پاک نے کی فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اے بھی بڑی پیاری گل میں تو انہوں سنان لگے ہوا. اللہ پاک نے فرمایا اپنے آپ نو قتل نہ کرو، اپنے آپ نو زیت اندر نہ ڈالو. اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے. نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے 8 ہجری اندر انہاں نو ایک قافلے نہ روانہ کیتا ہے. اے جناب سخت سردیاں نے، ٹھٹر دیاں راتاں نے. حضرت عمر بن عاص نو جناب غسل فرض ہو گیا ہے، جنبی ہو گیا، غسل فرض ہو گیا ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے چونکہ اس لشکر دے امیر نے تے غسل واجب ہو گیا ہے. انہاں نے غسل نہیں کیتا کیونکہ آندے سی پانی بڑا ٹھنڈا ہے تے جے میں غسل کیتا تے میری موت واقع ہو جانی. حضرت عمر بن عاص نے پتہ کی فرمایا ہے، کہنے لگے انہوں نے مٹی نہ تیمم کر کے نہ غسل نہیں کیتا، تیمم کر کے نہ صحابہ نو نماز پڑھا دی تھی. صحابہ اکرام نے آن امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت لا دی تھی یا رسول اللہ عمر بن عاص نے تو غسل نہیں کیتا. انہاں کہا جی اے معاملہ میں انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھا چھڑی ہے. نبی علیہ السلام فرمان لگے عمر واقعی گل اس طرح ہے. عمر بن عاص فرمان لگے محبوب جی میری کوئی طبیعت نہیں سی ٹھیک تے پانی بڑا ٹھنڈا سی، جے میں پانی دے نال غسل کردا تے میری موت ہو جانی سی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سندے پہنے فوری جبریل قرآن لے کے نبی علیہ السلام کو لا گئے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. نبی علیہ السلام مسکرائے فرمایا عمر جیڑا کام کیتا ہے تو ٹھیک کیتا. اے جے ساڈی شریعت، اے جے شریعت محمدیہ یار تھوڑے تو غسل واجب ہو گیا. جے پانی نہیں لبدا تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اللہ قبول کر لے گا. تھوڑی طبیعت نہیں ٹھیک
تساڑی طبیعت نہیں ٹھیک، پتا کہ نقصان زیادہ ہو جائے گا پانی دے نال. ادھر جے صحابی رسول جنبی سن، غسل فرض سی تے جو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تے اسی نعوذ باللہ صحابہ بہت افضل. آئیے لوگوں 5ویں پارے دا پیغام دے رہے ہیں، توجہ دے نال سنیے. آؤ میں تیسرا پیغام تو آنو دینا چاہنا. فرمایا وَلَا تَتَمْ، نبی علیہ السلام دے قرآن نازل ہو رہے ہیں. فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو کہہ دو اللہ دی رضا تے راضی رہنے. اللہ دی رضا تے اللہ جاندہ سویر تو لے کے نا شام تک اللہ دے گلے ہی نہیں موکے، اللہ دے گلے شکوے ہی نہیں مکدے. اللہ پاک نے 5ویں پارے اندر 32 نمبر آیت اندر اس بات دا حکم دیتا ہے کہ بندے اللہ دی رضا تے راضی رہ. اللہ دا کدی گلا نہ کریں، اللہ دا کدی شکوا نہ کریں. انہوں مل گیا ہے، منوں کیوں نہیں ملیا؟ اس عورت نو مل گیا ہے. عورتاں کو جیلس ہو رہی ہیں، بندے بندیاں کو جیلس ہو رہے ہیں. اللہ فرما دے نے جتھے میں رکھیا ٹھیک رکھیا ہے، لہذا کوئی بھی ایسا بندہ ہے اللہ دا گلا نہ کرے. لہذا اللہ دا گلا نہیں کرنا. تھوڑا لب گیا تاں بھی شکر ہے، اگر زیادہ لب گیا تاں بھی شکر ہے. اللہ پاک نے اپنا مکان دیتا ہے تاں بھی شکر. جے کرائے تے رہندے ہو تاں بھی شکر ہے. جے اپنا کاروبار نہیں تاں بھی شکر ہے. جے اپنا کاروبار تاں بھی شکر. اللہ فرماندے نے میں جتھے جنوں رکھیا ٹھیک رکھیا ہے. اللہ تو بعد کسی دا اندازہ کائنات اندر نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر بندے نو جانن والے سنن والے نے. آؤ جو میں پیغام دے رہا ہوں 5واں پارہ پڑھیے سمجھیے اللہ پاک نے کی فرمایا ہے. آگے سنیے اللہ پاک نے ایک اور پیغام دیتا. چوتھا مقام ہے لوگوں میں چوتھا پیغام 5ویں پارے دا بیان کر لگا جائے. 34 نمبر آیت اللہ فرماندے نے الرجال قوامون علی النساء. اللہ فرما دے نے مردانو اللہ نے عورتاں تے حاکم بنا چھوڑیا ہے. مرد جیڑے نے حاکم نے، عورتاں محکوم نے. مرد حاکم ہے اور محکوم ہے. نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا ہے. آؤ صحیح البخاری اندر روایت ہے نبی علیہ السلام فرما دے نے مرد جیڑا اپنے اہل و عیال دے بارے نگران ہے. اللہ پاک نے قیامت والے دن اس مرد نو پوچھ لینا ہے اپنے گھر دے بارے مینوں ذرا دس دے، اپنی بیوی دے بارے منو جواب دے، اپنے بچیاں دے بارے منو جواب دے. مرد اپنے اہل و عیال دا نگران ہے. صحیح البخاری اندر الفاظ موجود نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا مرد اپنے گھر دا سربراہ ہے قیامت والے دن اودے کولوں گھر دے بارے سوال ہوئے گا، بیوی دے بارے سوال ہوئے گا، بچیاں دے بارے سوال ہوئے گا. نبی علیہ السلام فرما دے جڑی عورت ہے وہ شوہر دے گھر دی ذمہ دار ہے، نگران ہے. لہذا عورتاں بھی میرا پیغام سن رہی نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ عورتوں سامنے کھڑا کر کے کہے گا اے بی بیو کیا تسی اپنے خاوند دے گھر دی حفاظت کیتی، نگرانی کیتی سی کہ کوئی نہیں کیتی؟ لہذا مرد نو بھی سوال ہوئے گا، عورت نو بھی سوال ہوئے گا. آئیے میں 5واں پیغام دے رہا تانوں. جو لوگوں قرآن پاک دا 5واں پارہ 5واں پیغام کی ہے اور آیت نمبر 36 پڑھن لگا ہوا ہے. اللہ فرماندے نے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اللہ کہیں دے تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا. حالانکہ نبی علیہ السلام فرمان دے تکبر ردائی. اللہ کہیں دے تکبر میری چادر ہے. لہذا رب تو علاوہ تکبر کسی نو نہیں پھبدا. لہذا تکبر ویکھو نبی علیہ السلام فرمان دے نے تو ساڈا باپ بھی ایک، ساڈا باپ کیڑا ہے؟ بولو دے صحیح، آدم علیہ السلام. تہاڈا رب بھی ایک، تہاڈا باپ بھی ایک. تسی مٹی چو بڑے ہو، تکبر کا ہے؟ او بندہ میں کردا پھر ٹھڈ چ ماڑی پیڑ ہوے اوتھے ہی دور ہو جاندا ہے. او جڑا نمرود سی انا ربکم الاعلی کہنا رب نے مچھر ہی واڑیا سی نا اودے دماغ اندر. پھر انہیں ایک بندہ سپیشل رکھ لیا سی جدو گوں گوں کردا سی نا مچھر دے دماغ وہ خارش ہوندی سی آندا ہی میرے سر چ لتر مار. ہن لتر مرواڑ والا کون ہے؟
اللہ تکبر نہیں کرنا، ساڑھا باپ بھی ہے کہ رب بھی ہے کہ لہذا تکبر نہیں کرنا، تکبر تو بچو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آئیے صحیح مسلم کتاب الایمان دی روایت پڑھ کے سنا لگے ہوا، نبی علیہ السلام فرماندے نے جدے دل دے اندر رائی دے دانے برابر، رائی دا دانا کڈا کندہ بریک جیا، فرمایا جدے دل وچ رائی دانے برابر بھی تکبر ہوئے گا نا، اللہ دی جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ اکرام کہنے لگے رسول اللہ علیہ وسلم کیا اچھے کپڑے پانا، اچھی جتی پانا یہ تکبر ہے؟ فرمایا تکبر نہیں، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی نو پسند کرتا ہے۔ لوگوں نو حقیر سمجھنا، لوگوں نو حقیر سمجھنا، اور اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا حق نو چھپانا، اے ہے تکبر۔ اللہ سانو محفوظ رکھے۔ آئیے نبی علیہ السلام نے پانچواں پیغام سانو دیتا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے۔ آئیے پانچویں پارے دا چھٹا میں پیغام سنا لگے ہوا ہے، فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، فرمایا او لوگ جڑے رب دے رستے اندر مال خرچ کر دینے دکھلاوے واسطے، ریاکاری واسطے۔ اے اللہ دے بندے ہو جے زکاة دین دے ہو اللہ دی رضا واسطے، اللہ دے رستے اندر صدقہ کر دے ہو اللہ دی رضا واسطے کریا کرو۔ پہلے بھی میں پیغام دے چکی ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑے لوگ اللہ دے رستے اندر مال خرچ کر دینے، لوگ وے کے گن بلے 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 بلے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث نہیں یاد؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دی قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ سامنے کھڑے کرے گا عالم دین نو، حافظ قرآن نو، قرآن دے کاری نو، حافظ جناب قرآن دا حافظ قرآن دا کاری کھڑا ہے، عالم دین کھڑا ہے۔ اللہ فرمان دے نے دس، اللہ کی دسا میں نے ساری زندگی تیری تبلیغ کی تھی اور میں کذبتا، انہوں منہ دے منہ جہنم دے ویس اٹھ گیا، جھوٹ بول تو تے تبلیغ اس وقت سے کرتا جی تنہوں کہنے خطیب پاکستان، بلے بلے کیا بات ہے، کتنا نام ہے۔ اللہ سامنے کھڑے گا کرے گا شہید نو، جیسے خون دا قطرہ زمین تے نہیں ڈگدا، اللہ گناہ سارے معاف کر دیندہ ہے۔ اللہ فرما دے ہاں بھئی شہید دس گل، یا اللہ تسی میں نے جوانی دیتی، میں تو اڈے رستے میں قربان کر کے آگیا، پر میں قذبتا جھوٹ بول دے، انہوں جہنم دے ویس اٹھ گیا۔ سخی آئے گا، یا اللہ تسی میں نے مال دیتا، میں تو اڈے رستے میں قربان کیتا، پر میں جھوٹ بولنے تو مال میرے رستے میں تانے ہی تاکہ لوگ سخی کہیں، کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ را فرمان کے جیدے دکھلاوے واسطے عمل کرتا سی، لے آدھے کل جا کے میرے کو تیرے واسطے کوئی نیکی نہیں ہے، اللہ سارے عمل برباد کر کے انہوں جہنم رسید کر دے گا، سارے عمل اللہ برباد کر دے گا۔ جدوں بھی کوئی پیسہ خرچ کر دے نا شیطان پہلے روک دے نہ دوی تو جے تھی کاٹی لیندے ہو نا پھر شیطان تو ریاکاری پیدا کر دے۔ لہذا میں دعا کرن لگے آجے میرے اللہ جیڑا اللہ دے رستے خرچ کریے، اللہ سانو کما حق کہو امانت داری نال دیانت داری نے خلاص نال خرچ کرن دی، اللہ توفیق عطا کر دے۔ پانچویں پارے دا چھٹا پیغام کی ہے، اللہ فرمان دے نے ریاکاری نہیں کرنی، دکھلاوا نہیں کرنا، فرمایا وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ اللہ کہی دے جڑا ریاکار ہے، شیطان دا ساتھی ہے، اسی شیطان دے ساتھی نہیں بننا چاہندے، اللہ اسانو بچا لے شیطان مردود دے، اللہ شرطوں بچا لوی۔ اللہ فرمان دے نے جڑا بندہ اللہ دے مال خرچ کر در ریاکاری واسطے، اللہ تے ایمان نہیں لے آندہ نہ قیامت ایمان لے آندہ ہے۔ لہذا ایسا بندہ جڑا ہے وہ شیطان دا پیروکار ہے، شیطان دا ساتھی ہے، شیطان دا ساتھی ہونا یہ بہت بری بات ہے۔ آئیے لوگوں میں ستواں پیغام سنا لگے آجے غور نہ سننے والا جے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل۔ نبی علیہ السلام فرما دے نے کنجوس بندہ، بولو
تسی تے نہیں، تسی تے بولو. ہاں کنجوس بندہ جیڑا نہ آپ مال اللہ دے راستے خرچ کردا ہے، دوسرے نے کہا نہ دیں نہ دیں، ماڑا ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا. آپ بھی کنجوسی کردا ہے، لوگاں نوں بھی کنجوسی دا حکم دیندہ. نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک نے منع کیتا ہے، بلکہ مسند امام احمد دے اندر روایت ہوندی ہے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث دے راوی نے، نبی علیہ السلام فرماندے نے اے لوگو بخل تو بچو، ہرس تو بچو، بخل تو بچو، ہرس لگی ہے، دن رات کئی ہرس لگی ہے. ہرس لاؤ دین دے والے لال، نیکیاں کما جی ہرس کرو ہاں زیادہ. اس بندے نے 4 نمازاں پڑھیاں نے، میں 5 پڑھنیاں نے. اس بندے نے مسیح جمعے والے دن 500 دیتا ہے، میں 1000 دینا کو انشاءاللہ دے کے جانا جے ہونے انشاءاللہ. سردی دے نال نہ تسی بھی ٹھلے ہو گئے ہو، یہ بات ٹھلیاں کریا کرو ماشاءاللہ جمعے والے دن. خیر نبی علیہ السلام فرماندے نے بخل کرنے والا، ہرس کرنے والا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ امتیو بچ جاؤ، تواڈے تو پہلے اللہ پاک نے کئی قوماں تباہ کر دتیاں، ہلاک کر دتیاں نے. انہاں دا گناہ اے سی او بخل کر دے سی، او لالچ کر دے سی، ہرس کر دے سی. آئیے توجہ کرنا، نبی علیہ السلام فرماندے نے 5ویں پارے اندر کنجوس لوگ اللہ نو پسند نہیں. آؤ میں 8واں پیغام سنا دیا. 5ویں پارے دا 8واں پیغام کی ہے. اللہ فرماندے نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. اللہ پاک دا قرآن سنیے، ایسا بڑا گناہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. اللہ کہندے نے دنیا جہان دے میں سارے گناہ چاہواں معاف کر سکدا واں، مگر میں شرک معاف نہیں کرنا. اور غور کرنا جو میں پیغام دینا چاہنا اللہ دے بندو، شیطان نے رب دے سامنے کھڑیا ہو کے اللہ دی ذات نو آکھیا سی اللہ جے تساں مینوں جنت چ نہیں جان دینا، میں بندے تیرے بھی جنت چ نہیں جان دینے. تے رب العالمین نے قرآن پاک اندر او مکالمہ سارا بیان فرما چھوڑے ہے. اللہ پاک نے فرمایا سی او ابلیسا مردودہ دور ہو جا، تیرے تے میری لعنت ہے، نکل جا میرے جنت چو نکل جا. اور اللہ دی ذات نے شیطان نو یہ بات کہی سی کہ جیڑا تیرا او میرا نہیں ہے، جو میرا ہے او تیرا نہیں ہے. اگر کوئی ایسا بندہ جیڑا 70 80 90 سال موت تو پہلے اگر تیرا بندہ میرے کو جان لگیا معافی مانگ لے گا، میں تو غفور الرحیم، میں معاف کر دیاں گا، میں اس بندے دے بھی گناہ معاف کر دیاں گا. مگر جیڑا تیرا او میرا نہیں، جو میرا ہے او تیرا نہیں ہے. اللہ جاندہ شیطان نے شروع تو لے کے اب تو لے کے ازل تو لے کے اب تک اللہ جاندہ ایسے ہی ڈگر تے لگیا ہویا ہے کہ نمازاں پڑھ دے میں نے شرک کی میں کرواما، میں روزے رکھ دے میں عمل کی میں برباد کراما، اے صدقہ کر دے میں عمل کی میں برباد کراما، اے خیرات کر دے میں عمل کس طرح برباد کراما. اور یاد رکھیے شرک ایسا گناہ ہے، شرک ایسا گناہ ہے اللہ فرمان دے میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں مگر میں شرک معاف نہیں کراں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ دیکھو، تسی 5 نمازاں دے اندر ابراہیم واسطے دعا کر دے ہو، اللہ ابراہیم آل ابراہیم دے درجات بلند کر دے، اللہ اللہ تے رحمتہ دا نزول فرما دے. نبی علیہ السلام دی حدیث تے غور کرنا، ابراہیم پیغمبر کون نے؟ اللہ دے جلیل القدر پیارے نبی نے. باپ جیڑا او جہنم اندر جا رہے ہے، اللہ نے معاف نہیں کیتا ابراہیم علیہ السلام دے باپ نو. حضرت ابراہیم کہہ رہے نے اللہ میرا باپ جہنم اندر جا رہے، اللہ تسی تے مینوں کیا سی میں تینوں پریشان نہیں کراں گا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر کہہ چھڑے ہے میں شرک معاف نہیں کراں گا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دے باپ دی بچو دی شکل بنا کے گندگی اندر لپیڑ کے جہنم رسید کر دیتا ہے، مگر اللہ نے مشرک باپ نو
معاف نہیں کیتا. حضور علیہ السلام آخری وقت تک کہندے رہے اے چاچا کلمہ پڑھ لو, چاچا کلمہ پڑھ لو. پیغمبر علیہ السلام تے جان نچھاور کر دینے والا چاچا ہے, اور وہی چاچا ابو طالب ہے جن نے مکے دے اندر اعلان کیتا سی اور جیڑا میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کرے گا میں انگلی کٹ دیاں گا, جیڑا آنکھ نکالے گا آنکھ نکال کے کتے آنگے ڈال دیاں گا. اور فرمایا جی بھتیجے کھل کے دین دا کام کر, میں تیرے نالا دنیا تو گیا چاچا. حضور علیہ السلام رو رہے نے, آواز آئی جبریل آئے, فرمایا پیارے پیغمبر تواڈے چاچے نو جہنم دے اندر سب تو ہلکا عذاب ہوئے گا. فرمایا میرے جبریل کیڑا ہلکا عذاب ہوئے گا؟ جبریل علیہ السلام پھر گئے, پھر وہی لے کے آئے. فرمایا کہ ان جتیاں پہنا دیتیاں جان گیا جہنم دی اگ دیاں, جدی وجہ دے نال دا سر کھولے گا جویں ہانڈی وچ پانی رکھو چولہے دے اوتے ابالے کھاندا ہے, اسی طرح تواڈے چاچے دا سر کو کھولے کھائے گا, ابلے گا, کھولے گا. یاد رکھنا جے پیغمبر علیہ السلام دا چاچا مشرک مر گیا ہے رب نے معاف نہیں کیتا. اگر ابراہیم دا باپ مشرک مر گیا ہے اللہ پاک نے معاف نہیں کیتا. حضرت نوح علیہ السلام دا پتر مشرک مر گیا ہے رب نے معاف نہیں کیتا. لوط علیہ السلام دی بیوی مشرکہ مر گئی ہے لہذا رب نے معاف نہیں کیتا. میں دعا کرن لگا جے کوئی زبان خاموش نہ رہے, اے میرے اللہ سی بڑے گناہگار بڑے سیاکار, یا اللہ سانو شرک تو بھی بچا کے رکھی, اللہ بدعت تو بھی بچا کے رکھی. مشرک نو رب نے معاف نہیں کرنا. لاہور دا ایک مولوی کہندا ہے نہیں نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے اب کوئی خطرہ نہیں ہے, میری امت شرک نہیں کرے گی. حالانکہ قرآن کی کہہ رہے اکثر ایمان لے آنے والے شرک مشرک نے. کہندہ ہے جی بڑے کھل کے تقریر نٹ تے موجود ہے قبر کو سجدہ کرنا یہ شرک نہیں ہے. میں کہا مولوی شرک کنوں آندے نے, اور شرک کنوں آندے نے؟ قبر تے نیازہ چلاونا شرک نہیں, ہو شرک کنوں آندے نے؟ سجدہ کرنا شرک نہیں, ہو شرک کنوں کہندے نے؟ لہذا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں چاہواں ہر گناہ معاف کر دیا مگر شرک معاف نہیں کرنا. آئیے میں 8واں پیغام سنایا, 9واں پیغام کی ہے 5ویں پارے دا 9واں پیغام. اللہ پاک نے فرمایا حسد نہیں کرنا. حسد نبی علیہ السلام فرما دے نے حسد انسان دیاں نیکیاں نو انج تباہ کر جاندے جویں لکڑیاں سکیاں ہون تے اگ ساڑ کے راک کر دے وے. لہذا حسد نہیں کرنا. یار اللہ نے انہوں گھڑی دیتی ہے, اللہ نو کہا یا اللہ منوں بھی دے دے, اے نہیں کہنا چاہیے انہوں کو گھڑی آگئی یا اللہ تباہ کر. وہ دیکھو 2 مکان ہو گئے یا اللہ 2 نو ساڑ دے. اللہ جان دے شریکہ برادری کی معاملہ, کسی نے کوئی تکلیف نہیں اپنے ہی حسد کر دینے. لہذا حسد نہیں کرنا. ہن مینوں بول کے جواب دیو مال دین والا کون ہے؟ نہیں بول دے مال دین والا کون ہے؟ بلکہ نہ بڑی دیر دی بات ہے, ایک پیر دے کول گئی, اے واقعہ اخبار چ بھی آیا ہے. پیر کہنے لگا یہ کہنے لگی مینوں اولاد نہیں ہوندی بھئی تے میرا بھائی ہے انہوں اللہ نے پتر دیتا ہے. پیر نے پتہ کی کیا اس طرح گارج تو چوری چھپ کے نا او دا پتر لے جائے میری ذبح کر کے نا خون لے کے آئی میرے کو, اس خون دے نال میں تعویذ لکھاں گا پھر تینوں دیاں گا پھر تیرے بھی اولاد ہوئے گی. حسد دی بھری انہوں نے کہا جے منوں نہیں نا اللہ نے دیتا تو رہن میں اپنے بھرا نوں بھی نہیں دینا, جے منوں نہیں نا ملیا رہن بھرا دا پتر بھی نہیں دینا. کئی ایسے واقعات نے. لہذا لوگوں حسد نہیں کرنا, حسد نہیں کرنا. آئیے اللہ پاک نے کی فرمایا شرعی حدود نو رشتہ داریاں دی اندر رشتہ داری دی بنیاد تے شرعی حدود نو پمال نہیں کرنا. کیا مانا اللہ پاک دا پیغام بڑا پیارا جو سنیے لوگوں. 5واں پارہ 10واں پیغام کی ہے. اللہ فرماندے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا. فرمایا محبوب جی جنہ دیاں مانتا نے واپس کر دے
سکتے ہو، یعنی شرعی حدود شرعی حدود شرعی حدود انہوں نے پامال نہیں کرنا رشتہ داری دی بنیاد تے تعلق دی بنیاد تے مثلا اس طرح سمجھو تاکہ ہر بندے نو بات سمجھ آ جائے۔ نبی علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہا ہے، فرمایا جڑیاں سزاواں جڑے احکامات اللہ پاک نے نازل فرمائے نے، پاوے تواڈی ماں کیوں نہ جرمدار ہوئے، باپ کیوں نہ جرمدار ہوئے، صرف یہ نہیں کہ بیوی دی واری آئی ہے او دے تے حد نافذ کر دے او دے او شرعی مسئلہ بیان کر دے، ماں دی واری آئی ہے تے کہہ دیو میری ماں ہے تے پھر کی ہویا، لہذا ماں دی واری آئی تے منڈا منڈا پا لیا، اور کسے دی واری آئی کسے غیر دی واری آئی تن کے مسئلہ بیان کر دیتا، نا 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 شرعی حدود نو پامال نہیں کرنا۔ آئیے سنیے توجہ فرمائیے، اللہ پاک نے ایک اور مقام تے کی فرمایا ہے، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام دے لوگوں فیصلے دا انکار نہیں کرنا، اللہ پاک دے فیصلے انکار نہیں کرنا۔ دو صحابی حضرت زبیر نبی علیہ السلام دا رشتہ دار لگدا ہے، ایک انصاری صحابی ہے، انصاری اجے زیر تربیت ہے، نبی علیہ السلام کو پانی لان دا جھگڑا ہو گیا، دوواں دے درمیان پانی لگان تو جھگڑا ہو گیا، نبی علیہ السلام کو آ گیا، نبی علیہ السلام نے دوواں دیاں گلاں سن لیاں نے، حضرت زبیر دی زمین پانی دے قریب ہے، انصاری دی زمین جیڑی ہے وہ دور ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے اے زبیر یار تیری زمین پانی دے قریب، پہلے تو پانی لا لیا کر پھر اپنے ویر واتے چھڑ دیا کر۔ اے تربیت یافتہ صحابی ہے پیغمبر دا صحابی ہے، پر ماں لگے محبوب جی تو فیصلہ صحیح نہیں کیتا، اس وعدے تو اڈا رشتہ دار لگدا سی تسی تو دے حق چ فیصلہ کرنا ہی کرنا سی۔ نبی علیہ السلام غصے اندر آ گئے، فرمان لگے جے میں کائنات اندر فیصلہ نہیں صحیح کر سکتا، کائنات اندر فیصلہ کرنے والا پھر کون ہوئے گا؟ فوری جبریل علیہ السلام آئے، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ فرما دے محبوب جی انہاں نو کہہ دیو جڑا تہاڈا فیصلہ نہیں مندا تہاڈے رب دی قسم ہے، رب اپنی قسم اٹھا کے کہہ رہے نے میں انہوں مومن نہیں مندا۔ لوگوں جڑا پیغمبر علیہ السلام دے فیصلے نو نہ مننے او بندہ مومن نہیں، جڑا پیغمبر علیہ السلام دے طریقے نو نہ مننے بندہ مومن نہیں۔ لوگوں میں 11واں پیغام تانوں 5ویں پارے دا سنایا ہے، آئیے ذرا سنیے 12واں پیغام کی ہے، 78 نمبر آیت پڑھ گیا جے 5ویں پارے دی توجہ دے نال سنیا جائے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، فرمایا اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ لوگوں 5واں پارا پڑھیے، میں جو پیغام تواڈے تک پہنچا رہا ہاں اللہ فرماندے نے تسی موت تو نہیں بچ سکدے، موت تو نہیں بچ سکدے، پاوے تسی مضبوط قلعے اندر داخل ہو جاؤ تانوں اوتھے بھی موت آئے گی، پاوے زمین دی ستی کوٹھری اندر چلے جاؤ موت اوتھے بھی آ جائے گی، لہذا موت تو کوئی بندہ نہیں بچنا۔ لہذا میں دعا کرن لگیا جی آمین کہہ دیا جے، اے میرے اللہ پتہ لگ گئے موت آنی ہے، اللہ جی دو موت آئے کلمہ نصیب کر دے بھی، اللہ ایمان دی حال چلے کے جائیں، اللہ سی بڑے کمزور ہیں، اللہ نہیں عذاب سہ سکتے، اللہ کہیں دے نے تسی مضبوط قلعے اندر داخل ہو جاؤ تو اوتھے بھی موت آئے گی۔ موت اندر فرق ہے، تسی سوشل میڈیا دے چند دن قبل ایک ویڈیو ویکھی ہوئے گی، ٹول وجاندا پیا بندہ، ٹول وجاندا پیا ہے، نبی علیہ السلام ٹول نو توڑن واسطے آئے نے، ٹول وجان دے کسے شادی پیغام تے کسے پروگرام تے ٹول وجاندا پیا ہے، ٹول وجاندا پیچھے ڈگیا تے موت آ گئی۔
قیامت ٹھول بجاندہ ہی میدان محشر اندر آئے گا. کیسی موت یار. چند ایک دو دن قبل ایک بزرگ عالم بزرگ بندہ ہے, محراب ماشاءاللہ چاہے داڑھی پوری ہے, نماز پڑھدا پیا ہے, آخری رکعت دے اندر ہی ہے سجدے دی حالت اندر روح پرواز کر گئی. ایسی موت بھی آندی ہے. لہذا ایک ایکسیڈنٹ ہویا سی موٹر وے تے, اس طرح جناب نوجوان فل سپیڈ دے گڈی جا رہی ہے, گانے لائے ہوئے نے, سامنے ٹرک کھڑا ہے, ٹرک دے ٹرالا کھڑا ہے, کار ٹرالے دے تھلے وڑ گئی. جویں بکرے نو جانور نو چھری پھیری ہے آواز آندی ہے, اس طرح دیاں آوازاں آ رہی ہیں سی. گانے چلن ڈے نے, گانے چل رہے نے, موت آ گئی ہے. قیامت والے دن گانے سن دے اٹھے گا. لہذا ڈر جاؤ اللہ دی ذات دے کول, موت دا کوئی پتہ نہیں. آؤ توجہ فرماؤ, جو میں پیغام تو انہوں سنایا ہے, آؤ میں ہن 13واں پیغام سنا لگا ہوں. فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَعَدَّ لَهُ عذابًا عظیما. اللہ فرماندے نے جڑا کسے مسلمان مومن قتل کر دے وے, نجائز قتل کر دے, نبی علیہ السلام نے فرمایا, اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کہیں دے نے جڑا بندہ جان بوجھ کے کسے نو قتل کر دے مسلمان مومن نو, فجزاؤہ جہنم خالدن, وہ ہمیشہ ہمیں جہنم اندر رہے گا. دوسرا گناہ فرمایا وغضب اللہ, وہ دیتے اللہ دا غضب نازل ہوندہ رہے گا. اگے فرمایا واللعنہ, وہ دیتے اللہ دی لعنت برس دی رہے گی. وعد لہو عذابا عظیما. 93 نمبر آئے دے 5ویں پارے دی فرمایا او دیتے لعنتاں بھی پین گیاں, غضب بھی نازل ہوئے گا, جہنم بھی جائے گا, پھر جہنم چو نکالیا نہیں جائے گا, بہت بڑا عذاب ملے گا. آئیے لوگوں آخری باتاں میرا پیغام سنیے, اپنی بات ختم کر رہا ہے. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے, اللہ دی تخلیق نو نہیں بدلنا, اللہ دی تخلیق نو نہیں بدلنا. لہذا اللہ دی تخلیق کی ہے جڑیاں عورتاں خوبصورت بنوا دے پلکاں بریک کرواندیاں نے, دنداں نو ترچھوا کے دنداں جی وٹھاں پاندیاں نے تاکہ دند سونے لگن. اے اللہ تعالیٰ دی تخلیق ہے, تخلیق نو بدلن دے مترادف ہے. جیڑا بندہ خسی ہو کے خسرا بنے, اے بھی اللہ دی تخلیق نو بدلنا جے. یار اللہ نے سانو پیدا کیتا ہے, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ دی تخلیق نو بدلنا نہیں. جیڑی تخلیق اللہ نے رکھی ہے, کئی بندے بڑیاں بن گئیاں, کئی بڑیاں بندے بولو ایڈیاں ایڈیاں گتا رکھیاں. وہ ایک مولوی صاحب نے ساڑھے ہو کہنے لگے, میں نا جا رہے جا کہ موٹر سائیکل تے نا ایڈیوں نے گت رکھی سی, میں سمجھا رہے کہ بڑھی ہے, کہنے لگے میں کار نو پچھو ہارن ماری گیا, ہاں ماری گیا. میں چالو عورت ہوئے گی, میں ہوں کی کوا. کہنے لگے جو میں آگے آ کر کے ویکھے آنا, کہنے لگے جو پتا ہونا تو بندہ میں تیرے وچ ٹھوکنی سی. ایتے حال ہے بندے ایڈیاں گتا رکھی ہیں, تو اندازہ کر. بیبیاں نے پٹے رکھ لے, بندیاں نے کتا رکھ لیاں, لہذا بندے بڑیاں بن گئے تے بڑیاں. یہ اللہ دی تخلیق نو نہیں بدلنا. آؤ سنی اللہ پاک دا کی پیغام ہے. اللہ فرمان دے نے 16واں پیغام کی ہے, جیریاں 2 بیبیاں نے عدل کرے. ایتھے پھسنا جے کئیاں, ایتھے پھسنا کئیاں نے. عدل انصاف قیامت ایک پاسا مریا ہوئے گا, فالج ہوئے گا جڑا بیویاں 2 دے درمیان عدل نہیں کردا. ایک نو سوڑ لے آگے دیتا, دوجہ نو بھی ہوتے نال دا لے آگے دے, ایک نو گوشت دیتا انہوں بھی دے, جو انہوں دینا وہ بھی انہوں دے. نبی علیہ السلام فرمان دے نے قرآن دا پیغام کی ہے. آئیے لوگوں آخری 2 پیغام, چاہ 140 نمبر آئے دے, 5واں پارہ جے 17واں پیغام کی ہے. فرمایا کہ جتھے اللہ تعالیٰ دی نافرمانی ہوندی ہوئے اوتھے نہیں جانا. بولو اللہ دی نافرمانی جتھے آیات دا مذاق اڑایا جاندہ ہوئے, حدیث مصطفیٰ دا مذاق اڑایا جاندہ ہوئے,
فرمایا اوتھے کوئی نہیں جانا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا اللہ انہوں چک کے جہنم رسید کر دے گا آؤ ذرا سنیے نبی علیہ السلام فرما دے 18واں پیغام کی ہے 5ویں پارے دا 18واں پیغام ہے آیت نمبر 147 ہے فرمایا ما یفعل اللہ اللہ جاندہ اے پیغام تے سونے تے سواگا جے رب نے کمال کر دیتی ہے اس واسطے اللہ پاک نے کی فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم اے بندیا میں تینوں عذاب دے کے کرنا کی ہے آئے اے بندیا میں تینوں آپ عذاب دے کے میں تیرے کو لینا کی ہے اللہ پاک نے اپنے ہاتھ نہ تینوں بنایا نہیں رب دا دل کردا تینوں جہنم میں سٹے اللہ کہیں دینے ما یفعل اللہ بعذابکم اللہ پاک نے تیرے کو کی لینا تینوں عذاب دے کے اور میں ان شکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرن علیما اللہ فرمان دینے جدو شکر کرے ایمان لے آویں تو میں تینوں عذاب دے کے کی کرنا ہے لہذا چلو ہو دے کو گل تانوں یاد روے نہ میرا سارے جمعے الحمدللہ ترتیب نہ نٹتے آ رہے ہیں تانوں کوئی گل یاد روے نہ روے ایک گل یاد رہنی چاہیے دیئے رب دا شکر کریں ساری زندگی کرو گے رب سونے تے ایمان لے آنا ہے اللہ کہیں دینے دو چیزاں تو اپنا لے میں تینوں عذاب دے کے کی کرنا ہے اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین